کی دوسری لہر، پاکستان میں پہلی بار مثبت کیسز کی شرح میں نمایاں کمی، ملک 10 نومبر سے قبل کی حالت میں واپس آ گیا، حکام وزارت صحت کا بیان جاری، پاکستان نے کورونا کی تیسری ویکسین کے استعمال کی بھی منظوری دے دی، چینی اور برطانوی کے بعد روسی ویکسین اسپوتنک بھی استعمال کی جا سکے گی، ویکسین 2 ہفتوں تک پاکستان پہنچنے کی توقع۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے حوالے سے حیدرآباد سب سے زیادہ متاثر رہا، مثبت کیسز کی اوسط 11.57% رہی، پشاور میں 11.29، کراچی میں 10.68% ریکارڈ، 2273 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ پی ڈی ایم ایک غیر فطری اتحاد ہے، یہ کوئی دیر پا اتحاد مجھے دکھائی نہیں دیتا، وقتی طور پر کچھ مصلحتوں کے تحت یہ یکجا ہیں، یہ بکھر جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے، تحریک انصاف اور اس کے جو اتحادی ہیں انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم شکست دیں گے۔ اپوزیشن اتحاد میں اتحاد ہی نہیں، پی ڈی ایم والے جلد بکھر جائیں گے۔ اگر براڈ شیٹ معاملے پر اپوزیشن کا دامن صاف ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے، موجودہ حکومت صرف اور صرف سابق حکومت کا بویا کاٹ رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفرنس، کہا پی ٹی آئی عدم اعتماد کی تحریک کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان عناصر نے 2.5 برس میں ملک و قوم کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کرتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن کی انتشار کی سیاست کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کی منفی سیاست نئے پاکستان میں نہیں چل سکتی۔ بزدار صاحب، پنجاب نہیں آپ کے فرنٹ مین ترقی کر رہے ہیں، کب تک سادگی کے ڈھونگ کے پیچھے چھپتے رہیں گے؟ جسے اینٹوں پر کوئی منشی نہ رکھے اس کے حوالے سب سے بڑا صوبہ کر دیا، لیگی رہنما عظمی بخاری کا عثمان بزدار کے بیان پر رد عمل۔ دسمبر گزر گیا، جنوری کا آخری ہفتہ بھی آ گیا، اپوزیشن کے استعفے آئے نہ ہی لانگ مارچ ہوا۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق اوان کا حزب اختلاف پر طنز، کہتی ہیں فروری مارچ بھی آئیں گے اور گزر جائیں گے، پی ڈی ایم کی تحریک عدم اعتماد پھر بھی نہیں آئے گی، مولانا اب اس غیر فطری اتحاد کا جنازہ پڑھنے کی تیاری کریں۔ نوٹس جاری ہونے کے باوجود سرکاری اراضی پر قابض رہے، لاہور میں ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی، کھوکر پیلس میں آپریشن، 13 دکانیں اور جھونپڑیاں مسمار، سیف الملک کھوکر کی جانب سے سرکاری اراضی کا غیر قانونی استعمال کیا جا رہا تھا۔ خیبر پختونخوا کی آبادی کو چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، اسلام آباد میں ہو، وہ شفا یہاں پہ قائد اعظم ان اسپتالوں میں جا کے اپنا مفت اور بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ حکومت کا ملک بھر میں مفت علاج فراہم کرنے کا اعلان، وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا یہ ریاست کا فرض ہے۔ خیبر پختونخوا سے صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا تھا، پنجاب کو اس سال ہیلتھ کارڈ جاری کیا جائے گا، مراد سعید نے سندھ حکومت کو بھی ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا کہہ دیا۔ مہینے کے 40-50 ارب روپے کم از کم بڑھ رہا ہے، اوسطاً سمجھ لیجئے کہ 500-600 ارب روپے یہ سال کا سرکولر ڈیٹ میں بڑھا رہے ہیں۔ تو 2.5 سال ہو گئے حکومت میں آئے ہوئے، لیکن اس بار بھی انہوں نے کہا کہ یہ نون کی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہر ماہ 50 سے 60 ارب روپے گردشی قرضے میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت نے ہر چیز کا الزام نون لیگ پر لگانے کے سوا کچھ نہ کیا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا فرنس آئل منگوانے سے عوام کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ظلم نہ کریں۔ سلوک ایسا کہ دشمن کی روح بھی کانپ اٹھے، مقبوضہ کشمیر میں سسکتی انسانیت، بے ضمیر بھارتی فوجی آئے روز بے گناہ کشمیریوں کو قتل کرنے لگے۔ 30 دسمبر کو جعلی مقابلے میں شہید کشمیری نوجوانوں کے لواحقین کو انصاف تو درکنار اپنے پیاروں کی میتیں بھی نہ مل سکیں، والدین بچوں کی لاشوں کے لیے در بدر، کہا ساری عمر بچوں کی میت کا انتظار کرتے رہیں گے۔
दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत भारत की मकबूजा वादी में दहशतगर्दी, भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी। मकबूजा वादी अकूबत खाने में तब्दील, कश्मीरियों का भारतीय यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, मरी में एक रोज में 6 इंच बर्फ पड़ने से कई गाड़ियां फंस गईं। सैयाह होटल्स में महसूल, नथिया गली, कलाम, माला जब्बा में भी रुई के गिरते गालों से मनाजिर हसीन, हर तरफ सफेदी का राज। पाक बहरिया के तीसरे मेल्जन क्लास जहाज की इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में वेल्डिंग की तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तुर्क सदर ने जहाज की तामीर का बाकायदा आगाज किया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। कोरोना से हलाकतें थम न सकीं। दुनिया भर में कोरोना से 21,30,293 अफराद जान से गए। आलमी सतह पर रिकॉर्ड केसेस की तादाद 9,93,21,000 हो गई। 7,13,66,000 अफराद वबा से जान छुड़ा चुके। अमेरिका पर कोरोना का कहर बरपा, अब तक 4,27,000 अफराद वबा से हलाक हो चुके। भारत 1,53,000, ब्राजील 2,16,000 और मैक्सिको में हलाकतों की तादाद 1,49,000 से बढ़ गई। इंतहा पसंद गिरोहों की तरफ से वाशिंगटन पर हमले का खतरा अभी टला नहीं। ट्रंप के हामियों की जानिब से एक बार फिर हमले का इम्कान। अमन अमान कायम करने के लिए 15 मार्च तक 7,000 नेशनल गार्ड्स अमरीकी दारुल हुकूमत में तैनात रहेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी के मामले पर ताउन मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ का अमन के लिए खैर सिगाली बयान, कहा इसराइल के मसले पर अमेरिका से ताउन के अलावा दीगर मामलात पर बातचीत हो सकती है। और बख्तावर भुट्टो की शादी तकरीबात का महफिल मिलाद से आगाज। अरकान असम्बली फरियाल तालपुर, आसिफा भुट्टो और दीगर शरीक। बख्तावर भुट्टो की 27 जनवरी को मेहंदी की रस्म स्केड्यूल, 29 जनवरी को निकाह होगा।